عمرہ کرنے آئی ہوں، حرم شریف میں آتی ہوں تو ٹھیک ہوتی ہوں، ہوٹل میں جاتی ہوں تو پریشانی ہوتی ہے، نہ جایا کریں نا ہوٹل، حرم میں بیٹھی رہیں، اچھی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا وہاں میں۔ آخر صاحب بات ہے کہ کعبے میں آؤ گے تو ایک اور کیفیت ہوگی نا، ہوٹل میں جاؤ گے تو اور ہوگی۔ سمدھی سمدن بدنی کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، اپنے علاقے کے مولوی سے فتویٰ پوچھو۔ حرم کا حدود پورا مکہ حرم ہے۔ میں حنفی ہوں، میں نماز اہل حدیث کے مسلک پر جرابوں پہ مسح کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، جرابوں کا مسح جو ہے کسی نے بھی نہیں کہا، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو مسح علی الخفین ہے، موزے پر ہے جو چمڑے کا ہو۔ قرآن پاک صفوں پہ رکھتے ہیں، باہر صفے نیچے قالین تو ہے نا، لیکن بہتر ہے کہ اونچی جگہ رکھا جائے۔ دیکھا نہیں ہے حکومت نے خود انتظام کیا، ہر ستون کے ساتھ اونچی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے ریک بنے ہوئے ہیں تاکہ قرآن وہاں رکھا جائے۔ میں نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، دم کی گنجائش نہیں، جب بھی اللہ پیسے دے مکے میں بھیج کے پیسے دم کرواؤ۔ اللہ سب کی دنیا و آخرت کی بھلائی کرے اور برکتیں عطا فرمائے، ہر گھر سے اللہ اپنے عذاب رفع فرمائے۔ کہتے کہ عالم دین کے ہاتھ کا بوسہ جائز ہے، لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ جب بھی ملے تو ہاتھ کا بوسہ دو۔ میں اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں، جس کی طرف سے چاہو کرو۔ ایک دفعہ عمرہ کر چکا ہوں، دوبارہ عمرے کے لیے مجھے احرام مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں، طائف سے باندھیں، مدینے سے باندھیں، جہاں اللہ موقع دے۔ ہر چکر استلام جب شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بعد میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ طواف میں 8 استلام ہوں گے۔ 8 استلام اللہ بسم اللہ سے نہیں ہوتے، پہلا بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ میرے دماغ میں غلط خیالات آتے ہیں، بس لا حول پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ 8، 7، 8، 9 دسمبر کو چھتیس گڑھ میں اجتماع ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور شر سے بھی محفوظ رکھے۔ بھائی رشید احمد فات ہوئی، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک آدمی نے فوت شدہ اپنے سسر کو انگریزی کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو خواب بھی دیکھا ہوگا تو کیا ہے، انگریزی میں تو قرآن کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا؟ میں اٹلی سے آئی ہوں، عمرہ کرتے جب ہوٹل جاتی ہوں دل گھبراتا ہے، لا حول پڑھا کرو، کوئی فکر نہیں، لا حول پڑھا کرو، ہوٹل بدل لو، جگہ بدل لو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو آپ۔ عمرے کے پہلے طواف میں بائیں کندھا ننگا تھا، آپ کو دایاں کرنا تھا، بایاں نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ احتیاط کرو۔ کچھ لوگ احرام میں پاؤں میں جرابیں پہن لیتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے۔ عمرے کے دوران اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، دوران تو نہیں مل سکتا، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مل سکتا ہے۔ مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، کوئی قطرہ نہیں تھا، یہ وہم ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں، لا حول پڑھا کرو اور نماز پڑھتے رہو۔ میں نے عمرہ کر لیا، مگر فوراً ہارٹ کا مسئلہ بن گیا، بال نہیں کٹوا سکا۔ نہیں، آپ کو بال تو کٹوانے ہوں گے، اگر آپ بیمار ہو گئے، کپڑے پہن ایک دم بھی دینی ہوگی۔ باریک جرابوں پر مسح کسی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ایک موٹی عقل سے سوچو، یہ باریک جرابیں حضور کے زمانے میں تھی؟ اگر تھی پھر تم سچے ہو، اگر تھی ہی نہیں، وہ تو چمڑے کے موزے ہوتے تھے، المسح علی الخفین۔
یا وہ جرابیں جو سخی نئین یا منعلین، حدیث میں 3 لفظ ہیں، یا اتنی موٹی ہوں کہ پہن کے چلے اور پانی بھی اس کے اندر اثر نہ کرے۔ میں حرم میں وضو کر کے آتی ہوں، مجھے لیکوریا کی تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتی رہیں، اور اس کو گرنے سے بچانے کے لیے کوئی پیمپرز یا آج کل تو بڑی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں تاکہ حرم میں کوئی قطرہ پلیت نہ گرے۔ ہمارے گھر 2 بچی ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، آپ ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ مرد ایک دن میں کتنی عمریں کر سکتا ہے؟ چاہے 10 کرے، لیکن ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ میں کوڑا خٹک سے سیف اللہ آیا ہوں، میرا دوست کے بعد دونوں کے گردے خراب ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری جا کے ذبح کریں اور غریبوں کو تقسیم کر کے کھلا دیں، یا کسی ادارے میں دے دیں، وہ کھلا دیں گے۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں، ایک عمرہ کر لیا، دوسرے عمرے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے پہلا کیا ہے، جا کے احرام باندھو اور اسی طرح طواف کرو، صفا دوڑو، بال کٹواؤ۔ جنازے کے ختم ہونے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے، اور 2 طرف جو ہے حنفی مسلک میں افضل ہے، کیونکہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر ہم حج یا عمرہ کر کے حضور پاک کو ہدیہ بھیجیں ثواب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا 20 سال کا ہے، نافرمان ہے، بہرحال 2 رکعت نماز پڑھیں، ایک تسبیح سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو فرما برداری نصیب کرے۔ اگر جسم کے کسی حصے پہ ایک دانہ تھا، اس سے خون نکلا، کپڑے کو لگ، کتنا؟ اگر معمولی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر طواف عمرے والے میں ایک چکر میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر عمرے کے بعد بال نہ کٹوائیں دم پڑ جائے گی، اور جب تک بال نہیں کٹواؤ گے آپ عمرے میں ہیں، جتنی غلطیاں کرو گے دم پڑتی جائیں گی۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ مولوی کا تو نہیں ہے۔ محلقین رؤوسکم، اپنے سروں پہ اس طرح پھرواؤ۔ تبلیغی جماعت کی شورا اور اس میں عمارت کا اختلاف ہے، اللہ دعا کریں اللہ اختلاف دور کرے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ بہرحال ہم دونوں کا احترام بھی کریں، لیکن دعائیں بھی مانگتے رہیں کہ ان کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ 2 لڑکے ہیں، ایک 5ویں سمائی عالم بن رہی ہیں، اللہ کرے اللہ عالم بنائے سب کے بچوں کو۔ میں کراچی سے آیا ہوں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم انڈیا کیرالہ سے آئے ہیں، ہمارے والدہ بہنوں نے اسلام قبول نہیں کیا، دعا کریں اللہ ان کو توفیق دے اور اللہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اسلام کی دولت سے مالا مال کرے۔ اب دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ ان کو علماء کی کیسٹ بھجوائیں ہدیہ، اور تاکہ وہ سنیں اور آہستہ آہستہ ان کے دل و دماغ میں اسلام جو ہے وہ اثر کرے۔